یہی قرآن ہے جو بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبہ کر دیتا ہے۔ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ وَيُضِلُّ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور اسی قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو، اسی قرآن کی بے ادبی کرنے والوں کو، اسی قرآن کی گستاخی کرنے والوں کو، اسی قرآن کے حقوق کو ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو فرشتوں سے انسان کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، اور یہی قرآن ہے جو انسان کو جانوروں سے بدتر بنا دیتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو انسان قرآن کو سننے کا دل نہیں رکھتا، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ارے یہ لوگ قرآن کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے، یا پھر ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے۔ لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل ایسے جو صلاحیت نہیں رکھتے اس قرآن کو سوچنے کی۔ لہم آذان لا یسمعون بها، ان کے پاس کان تو موجود ہیں، قرآن کو سننے والی صلاحیت نہیں ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بها، ان کے پاس آنکھیں تو موجود ہیں لیکن قرآن کے حقائق کو دیکھنے والی نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے وہ لوگ ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم قرآن کے سائے تلے زندگی گزاریں، لیکن آج قرآن کو ایک مسلمان نے زندگی گزارنے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ قرآن کو الماری میں رکھا گھر میں برکت کے لیے۔ قرآن کے حروف مقطعات کو لکھ کر دکان میں لگا دیا کہ برکت حاصل ہو جائے۔ اس کی برکت کے اندر کوئی فرق ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تبارک الذی نزل القرآن، وہ ذات برکت والی ہے جس نے قرآن نازل کیا اور اسی کے ہاتھ میں برکتیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تو برکت کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کو جہاں بھی رکھا جائے برکت والا ہے، لیکن قرآن صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن کے سائے تلے ہمیں نے زندگی گزارنی تھی، لیکن ہم نے شادی کی، ہم نے ڈھول بجائے، ہمیں قرآن یاد نہ آیا، ہم نے نبی کی سنتوں کے جنازے نکال دیے، ہمیں قرآن یاد نہ آیا، ہم نے جہیز دیا، ہمیں قرآن یاد نہ آیا۔ قرآن یاد آیا تو بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ رکھتے ہوئے یاد آیا۔ صرف قرآن اس لیے آیا؟ ایسے نہیں ہے، بلکہ قرآن آیا ہے کہ ہم قرآن کو ایمان لائیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں۔ 5 حقوق ہیں قرآن کریم کے۔ پہلا حق قرآن پر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ آج ہم کتنے ایسے افراد ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم قرآن کو زیادہ دیکھتے ہیں یا موبائل کو زیادہ دیکھتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو ہماری نظر موبائل پہ ہوتی ہے، شام کو سوتے ہیں تو آخری نظر ہماری موبائل پہ ہوتی ہے۔ اور جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، اگر اللہ کا قرآن حاصل کرتے ہوئے ان کی زندگی کے اندر ان کی موت ہو جائے، اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ تو اس قرآن سے اتنی بے دوری کیوں؟ ایک بک انگریز بنائیے، دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک تے مردی دنیا ہے، تے دوجی بک تو دور انسان، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، تے دوجی بک وچ مقصد انسان، او میاں فیس بک نہیں اتھے کم آنا، جتھے کم آنا قرآن۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبر انسان کو روزانہ 5 آوازیں دیتی ہیں۔ القبر ینادی فی کل یوم ب5 کلمات،
5 اعلان کر دیے قبر انسان کے لیے۔ پہلا اعلان قبر کا یہ انا بیت الوحدتی فاحملوا الی انیسا، او دنیا میں رشتہ داروں کے اندر زندگی گزارنے والے، دوست یاروں کے ساتھ بہاریں سمجھنے والے، جب تو میرے اندر آئے گا کوئی تیرا یار میں تیرے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار تیرا قبر کے اندر نہیں اترے گا، تو ہوگا یا میری دیواریں ہوں گی، تو اس 4 دیواری کے اندر آتے ہوئے کوئی انیس انس پیار محبت کرنے والا لے کے آ جانا، کوئی یار بنا کے لے آنا۔ میں نے پوچھا قبر کس کو یار بناؤں؟ سارے یار تو قبر تک گئے اور واپس آ گئے۔ قبر کہتی ہے ہاں میں تجھے بتاتی ہوں وہ یار جو تیرا میرے اندر تیرا دل بہلائے گا وہ کون ہے؟ امل انیس فتلاوت القرآن، فرمایا کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ رات کو سوتے ہوئے سورہ تبارک الذی پڑھ کے سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تبارک الذی کی برکت سے عذاب قبر دور کر دیتے ہیں، اور قبر کے اندر سورہ تبارک الذی اللہ سے جھگڑتی ہے کہ اللہ یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا پھر میری سفارش مان اور اس سے عذاب قبر دور کر دے۔ تو میرے معزز سامعین، آج سب سے زیادہ قریب ہم نے موبائل کو کیا، سب سے زیادہ دور اللہ کے قرآن کو کیا۔ اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے، انسان اپنے کمرے میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، میز پر سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، دوسری طرف موبائل رکھا ہوا ہے، اور اپنا موبائل بھول گیا، باہر نکلا، اسے یاد آیا کہ میرا موبائل تو گھر میں رہ گیا ہے۔ ادھر قرآن اور موبائل کو اللہ نے بزبان حال زبان عطا فرمائی، مکالمہ شروع ہو گیا۔ موبائل قرآن سے کہنے لگا ارے قرآن، میرا مالک میرے ساتھ بڑا پیار محبت کرتا ہے، اگر میرا مالک مجھے بھول گیا ہے تو چند لمحے بھی میرے بغیر نہیں رہے گا، فوراً مجھے لینے واپس آئے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میرے مالک نے تو مجھے کپڑے کے اندر لپیٹ کے الماری کے اندر رکھا ہوا ہے، سال بعد دور صاف کر دیتا ہے، میرے ساتھ تو اس کو بھولنا بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن موبائل کہتا ہے دیکھنا میری قیمت کا مجھے اسے احساس ہے، اس کو میرے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، چند لمحے بھی میرے بغیر نہیں رہے گا۔ تو اللہ کا قرآن دیکھتا ہے کہ مالک آیا، وہیں پہ قرآن بھی پڑا ہوا ہے، وہیں پہ موبائل بھی پڑا ہوا ہے، اس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، موبائل کو جیب میں ڈال کے جانے لگا۔ تو موبائل پر زبان حال آواز دے کے کہتا ہے قرآن دیکھا نا آج تیرے ساتھ اس کا زیادہ پیار ہے یا میرے ساتھ زیادہ پیار ہے۔ تو قرآن اللہ کے ہاں شکوہ کرنے لگا، اور مدینے سے بھی آواز آنے لگی اے میری امت، میں نے تو تمہیں آخری خطبے میں کہا تھا کہ 2 چیزوں کو لازمی سمجھنا اپنے اوپر، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و عطرتی، میری سنت کو، میری اہل بیت کو اور اللہ کے قرآن کو کبھی نہ بلانا۔ تو آج مومن کہاں چلا گیا؟ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو کہ در در کی